بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو واقعہ معراج بیان کریں گے کہ واقعہ معراج کیا تھا اور اسلام کے اندر شب معراج کے کیا فضائل و برکات ہیں، اور ویسی کون سی 5 مبارک راتیں ہیں کہ جن میں جو شخص جو کوئی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز عشاء ادا فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما تھے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت یعنی کہ تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی تھی وہاں تک یہ اپنا قدم رکھتا تھا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو وہ خوشی سے اچھل کود کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں بیت المقدس جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز دوستو، بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا استقبال کیا، اور پھر سب نے سید انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے، وہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، مجھ میں اس مقام سے آگے جانے کی تاب نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تنہا سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے اور عرش لا مقام میں جلوہ گر ہوئے۔ معزز دوستو، وہاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بلا حجاب نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور جو چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت اور دوزخ کی بھی سیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر دیگر انعامات کے علاوہ 50 نمازیں فرض ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کئی بار تخفیف کے لیے بارگاہ الہی میں گئے،
یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں اور 50 نمازوں کا ثواب باقی رہا۔ اتنی طویل مسافت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے اور یہ طویل سفر رات کے قلیل حصہ میں مکمل ہوا۔ اس عظیم الشان واقعہ کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز ایمان: پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ معزز دوستو، ماہ رجب کی 27ویں شب میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرائی۔ اسی نسبت سے اس رات کو شب معراج کہتے ہیں۔ یہ نہایت مبارک اور مقدس رات ہے، اور اس واقعہ کا تفصیلی ذکر سورۃ النجم میں یوں آیا ہے، ترجمہ کنز ایمان: انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بریں کے سب سے بلند کنارہ پر تھا۔ پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بریں کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوہ اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی کی طرف پھری نہ حد سے بڑی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ معزز دوستو، آئیے اب آپ کو شب معراج کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن یاد دلا، سورہ ابراہیم۔ ناظرین گرامی، اس آیت کی تفسیر میں صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان ایام میں سب سے بڑی عظمت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و معراج کے دن ہیں۔ ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا ذکر اس حکم الہی کی تعمیل ہے، بلکہ سنت الہیہ بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ کا ترجمہ اس سے قبل ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت معلوم ہو، نیز قلوب و اذہان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور ہو جائیں۔ امام بحیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات بہت ہی افضل اور برتر ہے۔ جس نے اس دن روزہ رکھا اور اس رات عبادت کی تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال عبادت کی۔ یہ افضل رات رجب کی 27ویں شب ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف روایات مقبول ہوتی ہیں۔ معزز دوستو، آئیے اب آپ کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سی 5 راتیں ہیں کہ جن میں جو شخص جو کوئی بھی دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ناظرین گرامی، شب معراج کے علاوہ ماہ رجب کی پہلی شب کی فضیلت پر بھی احادیث وارد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، شب جمعہ یعنی کہ جمعرات کی رات۔ نمبر 2، رجب کی پہلی رات۔ نمبر 3، شعبان کی 15ویں رات۔ نمبر 4، عید الفطر کی رات۔ نمبر 5، عید الاضحیٰ کی رات۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، شب جمعہ۔ نمبر 2، رجب کی پہلی رات۔ نمبر 3، عید الفطر کی رات۔ نمبر 4، عید الاضحیٰ کی رات۔ اور نمبر 5، شعبان کی 15ویں شب۔ معزز دوستو، اور امام
آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تجھ سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سارے غیب تو رب ہے غیب وڈا، پر میرے نبی واسطے غیب تا کوئی نہیں۔ تیلا ریب حضور دی ذات جویں ایویں کسے ہور دی ذات تا کوئی نہیں، اتے اوندا نائب حاکم خود ورگا دوجا بندہ نیب تا کوئی نہیں، اتے تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختہ، میرے نبی وچ عیب تا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر چھوٹی بڑی ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔